بخاری صاحب، اب ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت قریب ہے یہ سب؟ میرے خیال سے سب سے بڑا سوال بھی اب یہی ہے کہ جب اسرائیل اور ایران کے بیچ جنگ بندی ہو گئی ہے تو غزہ کے ان مظلوموں کا کیا قصور ہے جن میں سے 60,000 جو ہیں وہ شہادت کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں اور کوئی 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، ہسپتال سارے تباہ کیے جا چکے ہیں. تو جو وہاں کا منظرنامہ ہے وہ اتنا دکھ دینے والا ہے، اتنا دکھی کر دیتا ہے آدمی کو، ان کی بھی اب سنی جانی چاہیے. وہاں پر جو اٹراسٹیز، جو جینوسائیڈ وہاں اس نیتن یاہو نے کیا ہے اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ کے کہ اب غزہ میں بھی جنگ بندی کی امید پیدا ہو گئی ہے، وہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میرے حملوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ میرے حملوں کی وجہ سے اسرائیل ایران کی جنگ بند ہو گئی ہے، اب غزہ کی جنگ بھی اسی وجہ سے بند ہوگی. میں کہتا ہوں وہ لیں کریڈٹ جتنا مرضی لینا ہے انہوں نے، لیکن غزہ میں اب جنگ بند ہونی چاہیے. غزہ میں اب انسانی امداد جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. غزہ کی تعمیر نو کا کام اب شروع ہونا چاہیے اور جو یرغمالی ہیں ان کو بھی رہا ہونا چاہیے. کوئی نہیں چاہتا یہ کہ وہ اس طریقے سے حماس کی قید میں رہیں، لیکن یہ جو جینوسائیڈ ہے یہ اب وہاں رک جانا چاہیے. ہم توقع ہی کر سکتے ہیں اس جو اشارے دیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس سے تو لگتا ہے، بلکہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس وقت حماس کی طرف سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہمارے مذاکرات غزہ کے حوالے سے کسی بھی لمحے شروع ہوا چاہتے ہیں. ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے بیک گراؤنڈ میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ہمارے مذاکرات کا آغاز ہوگا. آلریڈی جو حماس کی ٹیم ہے وہ ایجپٹ پہنچ چکی ہے اور جو باقی مذاکرات کار ہیں جن میں وہ جو نمائندے ہیں امریکہ کے، ونکٹاف کیا نام ہے ان کا، وہ بھی پہنچنے والے ہیں وہاں پر. تو اگر غزہ کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو یقینی طور پر وہ بھی نتیجہ خیز ہوگی اور کوئی نہ کوئی حل اس کا اب نکلنا چاہیے. اٹس ٹو لیٹ آلریڈی. جی بخاری صاحب، ابھی آپ نے بھی کہا کہ حل نکلنا چاہیے. اگر بات چیت اور مذاکرات ہوتے ہیں، جنگ بندی ہوتی ہے، تو کس نوعیت کے مذاکرات ہوں گے؟ کس طرح سے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے؟ دیکھیے 2-3 بڑے ایشو ہیں وہاں کے. ایک یہ ہے کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ جو یرغمالی ہیں وہ ایک ساتھ سارے رہا کر دیے جائیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ یعنی ان کی لاشیں ہیں. حماس کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھے، لیکن آپ ہمارے غزہ سے نکلیں. یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. غزہ چھوڑنا پڑے گا ان کو اس لیے کہ اگر اس خطے میں 2 ریاستیں قائم ہونی ہیں، فلسطین اور اسرائیل، تو غزہ سے تو نکلنا پڑے گا، کیونکہ غزہ سے نکلے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی موو جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. لیکن بخاری صاحب، اسرائیل اس بات پر کبھی بھی نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ حماس کا جو ہے وہ وجود ہم قبول نہیں کریں گے، حماس کو نکالنا پڑے گا یہاں سے. دیکھیے جب آپ متحارب فریقوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو آپ بھی ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ نہیں مانی جائیں گی، دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں. لیکن غزہ کے حوالے سے جو ریئلائزیشن ہے دنیا بھر میں وہ یہ ہے کہ وہاں بہت زیادتی ہوئی ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کا حوالہ دینا میرے خیال سے بار بار ہم دے چکے ہیں کہ نیتن یاہو از گلٹی آف جینوسائیڈ، کہ اس نے وہاں جینوسائیڈ کیا ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ اب تک حماس کی ریزسٹنس جاری ہے. ابھی کل ہی انہوں نے 7 اسرائیلی فوجی ہلاک کیے ہیں. تو حماس از ویری مچ دیئر. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر مسلم ریاستیں جو ہیں اس خطے کی، اس مڈل ایسٹ کی، وہ بھی پریشرائز کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی تیار ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو، نیتن یاہو از اے، جس کو میں کیا کہوں، ایک زخمی پرندہ ہے اس وقت. وہ اس کے اوپر بھی اگر پریشر ایکسرٹ کیا جائے گا تو اس سے کوئی بھی چیز منوائی جا سکتی ہے. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اڑے ہوئے جہاز واپس کرائے اسرائیل کے کہ آپ واپس جائیں، بمبنگ نہیں کریں گے آپ ایران کے علاقے پہ، چونکہ سیز فائر ہو گئی ہے. اتنا یعنی اسٹرانگ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے کہ وہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دے کے اس کی اٹراسٹیز کو ختم کرا سکتا ہے. ونس دیٹ ہیپنس، میرا خیال ہے یہ کہ غزہ کے لوگوں کی بھی اب شاید سنی گئی ہے، کوئی نہ کوئی حل ان کا جلد نکلنے والا ہے. جی بخاری صاحب، جس طرح سے ٹرمپ نے ایران اسرائیل جنگ فوراً بند کروا دی ہے، اس طرح سے غزہ کی جنگ بھی اگر وہ چاہتے تو بند کروا سکتے تھے. 1.5-2 سال سے یہ معاملات جاری ہیں. دیکھیے پہلے تو یہ خیال تھا اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی کہ یہ جو جھٹکا انہوں نے دیا ہے ایران کو، ایران ختم ہو جائے گا اس میں. وہاں رجیم چینج ہو جائے گی، لوگ بغاوت کر دیں گے، انتشار پھیل جائے گا اور افراتفری مچی ہوگی. وہ تو نہیں ہوا. وہاں کی حکومت ہیز پرووڈ ٹو بی مور اسٹیبلائزڈ دین دا اسٹیبلائزڈ گورنمنٹس.
پوری قوم ان کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے جب سے سیز فائر ہوئی ہے جشن منانے کے لیے پوری قوم باہر نکلی ہوئی ہے, جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. وہ لوگ جن کے ہلاک کرنے یا شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ نظر آ رہے ہیں بیچ میں. وہ جو اپنے مشیر تھے خامنائی صاحب کے, وہ بھی ماشاءاللہ شیخانی صاحب جو ہیں زخمی ہوئے تھے, زندہ ہیں. اس طرح کانی صاحب وہ بھی جو کل جلوس میں شامل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی قوم تو آلریڈی جشن فتح منا رہی ہے کہ جی یہ جنگ ہم نے جیتی ہے. اور اگر آپ اس کا ریئلسٹک انالیسز کریں تو ایران کا موقف تو ثابت ہو گیا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں, ان کا دفاع مضبوط ہے, وہ آسان شکار نہیں ہیں. یہ سب کچھ ثابت ہو گیا. اب جیسا ہم کہہ رہے تھے شروع میں ہم نے بات کی تھی غزہ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہونا چاہیے, اور جو خطے کے ممالک ہیں ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ان کی جو مجریز ہیں وہ بہت طویل عرصہ ہو گیا. ان کو 2 سال سے وہاں سوائے لاشیں اٹھانے کے اور کوئی کام بخاری نہیں صاحب, ہوا. جس طرح سے غزہ کا معاملہ ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے یہ سلوشن میرا اور آپ کا نہیں ہے, نہ یہ ہماری خواہشات ہیں. جو معاہدے ہوئے ہیں, جو سیکورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن کی نوز کے نیچے جو ایگریمنٹس ہیں, چاہے وہ اوسلو اکارڈ ہے, چاہے وہ اس سے پہلے کیمپ ڈیوڈ تھا, یہ سارے جو ہیں متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ اس خطے میں 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جی تو جب اتنی بڑی سپورٹ ہے اس کانسیپٹ کو, تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اس فورم سے, اپنے سے چھوٹا فورم ہے لیکن ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے کہ اب غزہ کے لوگوں کی مجریز کو ختم کر کے کریڈٹ لیں. وہ ان کی نامینیشن جو ہے ایز نوبل پیس پرائز پہلے تو ہم نے کی تھی, انیشیٹ تو ہم نے کیا تھا, اب تو ان کے اپنے ملک نے بھی آفیشلی ان کو نامینیٹ بخاری صاحب کر مجھے نا بریک لینی ہے, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ مس ہو جائے گا. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آج جس طرح سے ٹرمپ نے نیٹو اجلاس میں ایران کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی ہے, اگر اب یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو کس نوعیت کے ہوں گے؟ کیا ایران پر مزید سینکشنز لگ سکتی ہیں یا ایران پہلے سے زیادہ اسٹرانگر پوزیشن سے آئے گا؟ سینکشنز والی بات تو اب آپ بھول جائیں. سینکشن میں تو آپ نے دیکھا نا کہ چائنا کو تیل دینے کی اجازت تو خود ٹرمپ صاحب نے دی ہے نا ان کو. میرا خیال ہے سینکشن وینکشن تو بہت بھگت لیے, وہ 40 سال سے سینکشنز میں, 45 سال سے, لیکن انہوں نے اس کو یعنی اس کا مقابلہ کیا ہے سیلف ریلائنس سے, خود انحصاری سے. تو وہ تو سینکشن سے تو ڈرنے والے وہ نہیں ہیں, اور نہ ہی میرا خیال ہے اب انہیں کوئی مزید ڈرائے گا. یہ جو مذاکرات کی طرف پلٹ رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ورکیبل سلوشن نکلے گا. ایران کی لیڈرشپ نے تسلسل سے کہا ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے بم. جو آیت اللہ خامنئی ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نہیں بنانا چاہتے کیونکہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے. جی تو اگر واقعتاً وہ بم بنانا نہیں چاہتے ہیں, جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ نہیں بنانا چاہتے, تو پھر کوئی نہ کوئی ورکنگ سلوشن نکل آئے گا. امریکہ کا اور اسرائیل کا میجر کنسرن یہ ہے کہ یہ ایٹامک پاور نہ بن جائے. ایران کی لیڈرشپ کہتی ہے وی ڈونٹ ہیو اینی انٹینشن کہ ہم بم بنائیں. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہوپفلی معاملات دیر پا امن کی طرف جائیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. بھارت کا ایک بہت بڑا جاسوس نیٹ ورک پاکستان میں پکڑا گیا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.